یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے انہوں نے زہر نہیں کیا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن مشربے میں بات کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے. یہ نہیں کہتا کہ میں ان کا غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا میں ان کا غلام بن چکا ہوں، اب میں ان کی حمایت میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. مگر اتنی کھل کے انہیں نہیں حمایت کرتا. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس اللہ کی دلیل لے آئے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ، اگر وہ جھوٹے ہیں تو اس کا اثر ان پر ہے. یہ کون کہتا ہے؟ آل فرعون کا مومن جو فرعون کا کزن ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلام بن چکا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا دو ہی صورتیں ہیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں الیاذ باللہ اثر ان پر ہوگا، یا سچے ہیں. رجل آل فرعون کہنے لگا اگر وہ جھوٹے ہیں صورتیں دو ہی ہیں، تم مجھے مان جاؤ ورنہ عذاب ہوگا. اگر اس بات میں جھوٹے ہیں تو اس میں تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے قول کے مطابق ان کے جھوٹے قول کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے گا اور خود ان پر عذاب اتر جائے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر وہ سچی ہے تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جو جس کا تمہیں وہ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں عذاب آ جائے گا. پھر ان کے کہنے پر نہیں عذاب آئے گا، ویسے ہی آنا ہے عذاب. بعض عذاب تم کو آ جائے گا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. یہ درمیانی سی گفتگو راجل آل فرعون نے کر دی جو مومن ہے لیکن ایمان چھپائے ہوئے. کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرو گے تمہیں کیا فائدہ ملے گا، نہ جھگڑا نہ کرو. لیکن درمیان میں حمایت کر رہا ہے، لیکن اتنی کھل کے حمایت نہیں کر رہی، اپنے ایمان کو چھپا رہی ہے. خود یہ نہیں کہتا کہ میں ان کا غلام ہوں. انہوں نے مشورہ اچھا دیا، انہوں نے مشورہ اچھا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہیں الجھنا تمہیں کوئی زیب نہیں دیتا. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ سوال کیا کہ وہ راجل آل فرعون افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے، تو لوگ سوچ رہے تھے اب کیا جواب دیں، اب کیا جواب دیں. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایسا شاندار اور خوبصورت جملہ بولا، ایک سیکنڈ میں مدینہ العلم کے باب میں پیش کر دیا. آپ فرماتے ہیں دیکھو کہ ایک طرف وہ اکلوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اکلوتا امتی آل فرعون سے جس کے قصیدے قرآن پڑھے، اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں لوگوں تمہیں جواب نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں پھر میری بات سن لو. آپ فرماتے ہیں فرمایا خدا کی قسم کہ میرے قائد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اتنی شان اور عظمت والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ اکلوتا امتی ہے، اگرچہ اس کی اتنیاں نیکیاں ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی آپ نے فرمایا گھر والے نہیں، پوری زندگی کا ایک منٹ آپ نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں سے بھاری ہے. آپ نے فرمایا کہ فرض کر لو کہ ایک پلڑے میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی اکلوتا، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں فرض کرو اتنی نیکیاں ہیں کہ پوری زمین میں اس کی نیکیاں ہیں، زمین بھر گئی. ایک طرف میرے قائد حضرت ابو بکر صدیق، اس کی نیکیاں ساری کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا کہ ایک منٹ
ایک سیکنڈ فرمایا کہ وہ نیکیاں ایک طرف رکھ دو، اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا ایک سیکنڈ نیکی والا ایک طرف رکھ دو تو حضرت ابوبکر صدیق کی وہ نیکی بھاری ہو جائے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، جو قرآن کے ماہر بھی ہیں، شریعت بھی جانتے ہیں، طریقت کے بھی ہیں، قربان جائیں۔ اب اس پر دلیل دی حضرت ابوبکر صدیق، سنیے، آپ فرماتے ہیں لا سعاتم من ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی نہیں، وہ غار والی رات نہیں، فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ساعت، یعنی ایک طرف رکھو اور دوسری طرف آل فرعون میں سے ایک ولی اور مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، ان کی زندگی کی نیکیاں رکھو، فرمایا وہ اتنی فرض کر لو، اتنی نیکیاں ہیں کہ اس سے زمین بھر گئی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ زمین بھری ہوئی ہے، ایک طرف صدیق اکبر کا ایک منٹ ہے، دوسری طرف رکھ دو، فرمایا کہ وہ ایک منٹ اس بھری ہوئی زمین سے بھاری ہو جائے۔ اس پر دلیل دی، ہم نے فرمایا جب یہ گفتگو کی تو ساتھ اس پر دلیل بھی پیش کی، فرمایا ایسا کیوں ہے؟ اتنا اس بندے کا بھی کردار تھا کہ فرعون کا کزن ہونے کے باوجود اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اتنا قریبی ہے، کزن ہے، اور پھر کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر مومن ہے، اس کا قرآن یعنی قصیدے پڑھ رہا ہے پوری، یعنی نام ہی سورت کا نام ہی مومن ہے، اور پورے رکوع میں اس مومن کی شان ہے، اس مومن کی عظمت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ پھر اتنا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا کیسے، ان کی شان زیادہ کس وجہ سے؟ سنیے، آپ نے فرمایا کہ ذالک رجل یکتم ایمان، آل فرعون کے اس ولی کا کام بڑا کیا کہ آل فرعون کا ایک فرد ہونے کے باوجود اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس وقت کہ فرعونوں کے بغاوت اور سرکشی سے روکنے کے لیے جہاد بھی کیا، لیکن ذالک رجل یکتم ایمان، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کو ظاہر نہیں کیا، وہ جب ان سے کہہ رہا تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں لڑتے ہو، ساتھ یہ نہیں کہتا تھا میں ان کا غلام ہوں، لڑوں گا، میں تمہارے منہ پر ماروں گا، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں لوگوں میں سلام کرتا ہوں تاجدار صداقت کو، کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ابوبکر صدیق کی شان کو سلام کرتا ہوں، ان کی صداقت کو سلام کرتا ہوں، ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں۔ جب لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے ایمان کو اعلان ظاہر فرماتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، فرمایا پھر بات بھی نہیں کی، فرمایا کہ عملاً جہاد بھی کیا۔ انہوں نے ان سے کہا ابو جہل، عتبہ شعیبہ ان کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے مجھے دیکھ لو، میں ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں ان کا عاشق ہو چکا ہوں، میں ان پر اپنی جان نشاور کرنے والا ہوں، سن لو، اگر میرے محبوب علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھائی تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نکلیں گے میدان میں، قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں شراب عشق احمدی میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائیں تو سستی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر ان کا ایک منٹ اس بندے کی نیکیوں سے باری ہے کہ روح زمین سے باری ہے، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت اور شان ورا المرا، جس طریقے سارے نبی ہیں اور نفس نبوت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن درجوں میں رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت رب فرماتا ہے بعض کو بعض پر افضل کیا ہے۔ اسی طریقے صحابہ کرام ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، نفس صحابیت میں برابر ہیں، لیکن درجوں کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ صحابہ میں وہ صحابہ جو جنگ بدر میں تھے، جنہوں نے بیعت الرضوان میں تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ افضل ہے۔
پھر ان میں سے جو جنگ بدر میں 313 ہے وہ افضل ہے، پھر ان میں سے 10 مبشرہ ہے وہ افضل ہے، پھر 10 مبشرہ میں وہ 4 افضل ہیں، ان چاروں میں یار صدیق افضل ہے۔ قربان جائیں سارے یار نبی دے سونے، کوئی نہیں انہاں 4 یاراں ورگیا، سارے یار نبی دے سونے کوئی نہیں انہاں 4 یاراں ورگا، نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا، انہاں جان نثارہ ورگا نہ کسی دھرتی نے پیدا کیتا، انہاں 4 یاراں ورگا اعظم شان صدیق دی کی دسا، اکو یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق دی کی دسا، اکو یار ہزارہ ورگا۔ قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ النظر وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلی میری یہ خواہشات ہے، 3 خواہشات ہیں، پہلی میری یہ خواہش ہے النظر وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، یا رسول اللہ صدیق کی نگاہ ہو چہرہ آپ کا ہو، دوسری میری یہ خواہش ہے یا رسول اللہ کہ میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میری تیسری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ تینوں کا تعلق تو حضور کے ساتھ ہے، آپ جواب دیتے ہیں، فرماتی ہیں میری کوئی اپنی پسند نہیں، میری وہی پسند ہے جو حضور کی پسند ہے، جو حضور کو پسند آ جائے وہی حضرت ابو بکر صدیق کو پسند آ جاتا ہے۔ قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے کما حق کو دنیا میں ادا نہیں ہوا، کل قیامت کے دن میرا اللہ عطا کرے گا۔ سرور کونین کا یہ فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا یہ فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جب اذان میں میرے محبوب علیہ السلام کا نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان انگوٹھوں کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں پر لگایا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پیار میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بھی میرے ابو بکر صدیق اس ادا کو اپنایا عمل کیا، فرمایا کل قیامت کے دن صفوں میں اسے تلاش کر